یا اللہ نے اپنی کتاب ان کے سپرد کی ہے کہ تم اس کتاب کی تشریح کرو، تم کو وارث قرار دیا جاتا ہے. ظالم لنفسہ ہی کتاب کے وارث نہیں ہو سکتے. مقتصد جو درمیانے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے. کچھ کام نیک کرتے ہیں، کچھ بد کرتے ہیں، کبھی جناب نفس ناطقہ کی بات سن لیتے ہیں تو نیکی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کبھی قوت شانی غالب آ جاتی ہے، ڈول ڈمکا ہو جاتا ہے اور چھوڑو جی آج خوشی کا دن ہے، چلنے دے، آج چلنے دے، تو وہ اتنا کمزور ہوتا ہے. تو اس طرح سے بے اعتدالی جب کرتا ہے تو وہ وارث کتاب نہیں. سابقون بالخیرات اللہ نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خیرات میں سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں، ان کے دامن میں کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شکم نہیں، کوئی ڈیفیکٹ نہیں. وہ سابقون بالخیرات وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو عدل ہے اس کا اپلیکیشن انسان کے لیے اپنی ذات پر ہونا چاہیے. اپنی ذات پر عدل کرے اور اپنی قوتوں کو اعتدال پر رکھے. جب ہم اپنی قوتوں کو اعتدال پر رکھیں گے تو اس سے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، فضائل اس سے جنم لیتے ہیں. علامہ اقبال نے حضرت علی علیہ السلام کے اندراب کی تشریح کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ انسان جو قدرت کا شاہکار ہے، انسان سب سے بہتر مخلوق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین مخلوق میری انسان ہے. اب اس انسان نے اس اوریجنل پیورٹی کو جو عظمت اس کو ملی تھی، وہ اول انسان تھا، اپنی پوری اوریجنل پیورٹی کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ جس وقت ابلیس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے بتایا. فرشتوں نے بھی للچائی ہوئی زبان سے کہا کہ ہم جو عبادت کے لیے موجود ہیں یہ تو فساد کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. چپ کر گئے فرشتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے آدم کی توہین کی ہے، سیدھا کرو اس کو. یعنی اس کی امتحان لیا تھا، فرشتے ناکام ہو گئے، آدم کامیاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی سپریئرٹی کو بائی نیچر ثابت کرنا تھا کہ انسان حقیقت میں فرشتے سے افضل ہے، فرشتے سے افضل ہے. تو یہ انسان کی برتری کو مسلم کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم تعظیم بند اس کے سامنے سجدہ کرو. تو ابلیس اکڑ گیا تھا، اس کو بھی حکم تھا کیونکہ وہ ملائکہ کی صف میں تھا اور حکم میں وہ داخل تھا. تو آپ اس کی یہ عقل ہے. حکم الہی کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کی. جب حکم الہی آ گیا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ سرنگوں ہو جاتا، تو اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا، قیاس سے کام لیا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے سینئر بھی ہوں، سپیریئر بھی ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. تو یہ اس نے جو کام کیا اس میں دلیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کیسے سجدہ کروں، مجھے آگ سے بنایا، مٹی سے بنایا، آگ افضل ہے، مٹی گھٹیا ہے. تو یہ اس کا خیال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ، میرا امر تھا، حکم تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکم الہی کے مقابلے میں عقل ابلیس یا مکار عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. حکم الہی، اب جب حکم الہی آ جاتا ہے تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سبمٹ کرو. اس لیے معصوم فرما رہے ہیں کہ العقل عبد بہ الرحمن اکتسب بہ الجنان، یعنی عقل وہ ہوتی ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے. یہ ہے وہ عقل. اگر دنیا کمانے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں تو یہ عقل ابلیس ہے، یہ مکار عقل ہے. حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اقبال نے یہی کہا تھا
کہتے ہیں کہ یہ دو طاقتیں جو ہیں، دو قوتیں حیوانی جو انسان کو زمین کے اوپر بچھا کے رکھتی ہیں، قوت شعبی اور غضبی، یہ انسان کو گھسیٹ کے زمین کے ساتھ کہ بس یہاں جو کچھ رہنا ہے، جہاں عیاشی کر لو، تو اس انسان کو اوپر نہیں جانے دیتی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کا محتاج بنا دیا ہے۔ ابھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معبود اللہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یعنی سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہش، اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اب اس کی کئی دفعہ میں نے مثال دی ہے۔ مثلا معبود کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، سیدھا اللہ کو ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اب یہ بندہ کون ہے کہ جس نے معبود بنا رکھا ہے اپنی خواہش کو؟ تو آپ پوچھیں گے کہ اس کی مثال کیسے؟ اس کو ذرا کھول کے بیان کریں کہ کیسے انسان اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل آپ کو آزادی ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، آپ کے پاس فرصت کا وقت ہے، آپ نے ٹی وی آن کیا ہوا ہے اور آپ کو انٹرٹینمنٹ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اب آپ پر کوئی پابندی نہیں، کسی قسم کی کوئی کسی قسم کی مجبوری نہیں ہے، آزادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور یہ پروگرام لگا ہوا ہے جس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہ لطف آپ کو کس کو مل رہا ہے؟ قوت شعبی کو مل رہا ہے۔ یہ لطف اندوز ہو رہا ہے، کچھ سین ایسے آ رہے ہیں، کچھ گانے اس قسم کے آ رہے ہیں، وہ ہر جو لطف مل رہا ہے وہ قوت شعبی کو مل رہا ہے، اور ادھر اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، یا کسی اور مومن نے آپ کو کسی کام کے لیے آیا، وہ حاجت مند تھا، کوئی ضرورت تھی آپ کی، اس نے آپ کو بلایا اور آپ کے ماتھے پہ بال پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے وقت میں آ گیا، یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل کریں گے۔ اس مومن کو بیچارے کو کام تھا، ضروری تھا، ٹال دیا آپ نے، نماز کا وقت ہو گیا، پرواہ نہیں، نماز گئی۔ حضور اب اپنی خواہش کا پرستار ہے، خواہش کی پرستش کر رہا ہے کہ یہ لطف آ رہا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حقیقت میں جوان مردی اور انسانی اور جوہر جو ہے یا ایمان کو یہاں پتہ چلتا ہے جب دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، کتنی ہی اچھی انٹرٹینمنٹ کیوں نہ ہو، فوراً سوئچ آف کریں، اللہ اکبر، سمجھ آئے؟ یہ ہے مردانگی۔ پھر یہ فرشتے دیکھیں گے کہ یہ ہے وہ انسان، سمجھ آئی؟ تو حضور ہم اس طرح سے، یہ میں نے ایک معمولی سی مثال دی ہے، آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنی خواہشوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اللہ کے بندے کی آواز آتی ہے، پیغمبر کا آواز آتی ہے، امام کی آواز آتی ہے، اس پہ ہم لبیک نہیں کہتے، بس بالکل نیش معمولی سا، کبھی ٹھیک ہے وقت ملے گا نماز پڑھ لیں گے، اچھا بھائی کب حساب کر لیں گے، ابھی کیا حساب کرنا ہے، ابھی کچھ عیاشی کر لینے دو۔ تو یہ ساری باتیں حقیقت میں وقت انسان کے ہاتھ میں پھر نہیں آئے گا، بڑی تیزی سے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ تو اب عدل جس کو آپ کہتے ہیں، ایک انسان اپنے خود نفس پر ظلم کر رہا ہے، وہ عدل کو نافذ نہیں